السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد احسن الكلام كلام الله واحسن الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت محترم، خرید و فروخت کے احکام و مسائل میں سے باب الہبہ کے متعلق پچھلی چند نشستوں سے چند اسباق بیان کیے جا رہے ہیں۔ آج کا جو سبق ہے، ہمارے معاشرے میں اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ جب کوئی کسی کو کوئی تحفہ دیتا ہے یا کوئی چیز ہبہ کرتا ہے تو اگر وہ اس کی پسند کا ہو تو اس میں وہ اس کا شکریہ ادا کر لیتا ہے، لیکن اگر کسی کی پسند کا نہیں ہے تو اس میں خامیاں نکالنا شروع کر دیتا ہے۔ اب تحفہ اس شخص نے دیا ہے، ظاہر سی بات ہے تحفہ بتا کے تو نہیں دیا جاتا یا کسی کو دکھا کے نہیں دیا جاتا کہ میں تمہیں یہ تحفہ دے رہا ہوں۔ تحفہ تو تحفہ ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص کسی کے تحفے میں خامیاں نکالتا ہے یا اس کے تحفے کو حقیر جانتا ہے تو اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا، کیونکہ اگر یہ دیکھا جائے کہ کسی کو اس کی شخصیت کے حساب سے تحفہ دینا چاہیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی شخصیت کوئی بھی نہیں ہے۔ تو اس بات کا ہمیں خیال کرنا چاہیے کہ جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تحفے تحائف لائے جاتے تھے تو اس میں کھجوریں بھی ہوتی تھی، اس میں کوئی چادر بھی ہوتی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسلیم کرتے تھے اور ساتھ ان کو باقاعدہ جو ہے وہ یا تو ان کے لیے دعائیہ کلمات کہتے یا تو ان کو تبادلے میں کوئی تحفہ دے کر بھیجتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمیں سکھاتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اپنے خوشی کے لیے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے وہ آپ کو تحفہ دیتا ہے یا کوئی چیز دیتا ہے تو اس کو تسلیم کریں اور اس کے لیے دعائے خیر کریں، اور اگر استطاعت ہے تو اس کو تبادلے میں جو ہے وہ تحفہ دیں۔ اگر اس نے آپ کو کوئی چھوٹی چیز دی ہے، آپ استطاعت رکھتے ہیں تو آپ اس کو زیادہ اچھی چیز دیں، بہتر تو یہ ہے۔ لیکن کسی کو حقیر جاننا اکثر ہمارے معاشرے میں زیادہ تر رشتہ داروں میں یا ہمسایوں میں یہ چیز دیکھنے کو ملتی ہے، کیونکہ عموماً جو ہے وہ خواتین گھر میں ہوتی ہیں تو ان کو ہمسایوں کا، دوسرے ہمسائے کا علم ہوتا ہے کہ میرے ہمسائے میں کون سی خواتین رہتی ہیں، کون کون ہمارے ہمسائے میں رہتا ہے، ان کو علم ہوتا ہے۔ تو انہوں میں کئی مرتبہ جو ہے وہ تحفے تحائف بھی دیے جاتی ہیں، یا اس نے کھانا پکایا ہے اس کے گھر بھیج دیا، اس نے کھانا پکایا اس کے گھر بھیج دیا، تو یہ نظام جو ہے وہ چلتا رہتا ہے۔ لیکن اس حدیث میں جو ہے بخاری کی جو حدیث ہے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر عورتوں کا نام لے کر یہ ذکر کیا ہے کہ خواتین جو ہیں اپنی پڑوسن کے، اپنی ہمسائی جو ہے اس کے دیے ہوئے تحفے میں کوئی نقص نہ نکالے یا اس کو حقیر نہ جانے۔ اگر اس طرح کو کوئی عمل کرتی ہے تو وہ اپنے نتیجے کے خود ذمہ دار ہوگی۔ تو اس کا ہمیں خیال کرنا چاہیے کہ کیوں کسی کی چیز میں خامی نکالنی ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس میں اس کی کسی چیز میں خامی ہے تو خاموشی سے جو ہے وہ کام کریں، کسی گھر والوں کو بتانا یا کسی اور ہمسایوں کو بتانا کہ میں فلاں کے گھر گئی تھی تو وہاں پہ یہ معاملہ تھا، یا فلاں نے میری طرف یہ چیز بھیجی تھی، بھلا مجھے یہ شعبہ دیتی ہے یہ چیز جو اس نے مجھے بھیجی۔ اکثر جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں یہ کام کیا جاتا ہے، شادی بیاہ کے موقع پر یا کوئی دعوت کے موقع پر کوئی کسی کو رقم کی شکل میں کوئی تحفہ دے کے آتا ہے، کوئی کسی کو کسی چیز کی شکل میں کوئی تحفہ دے کے آتا ہے،
تو بعد میں جو ہے اس تحفے کے متعلق ذکر کیا جاتا ہے پورے خاندان میں کہ فلاں مجھے اس طرح کا تحفہ دے کے گئی، میری شان اس طرح کی ہے کہ وہ مجھے اس طرح کا تحفہ دے کے گئی۔ تو اس طرح کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دل میں بغض رکھنے والے معاملات جو ہیں، کینہ رکھنے والے معاملات، ایک دوسرے کے متعلق باتیں دل میں رکھنے کے جو معاملات ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ختم کر دیا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آپس میں تحفے تحائف کا تبادلہ کرتے رہا کرو، تاکہ تمہارے دلوں میں سے بغض، عداوت، کینہ، دشمنی، ایک دوسرے کے دل میں باتیں رکھنا، ایک دوسرے کے دل میں نفرت رکھنا، یہ سارا کچھ ختم ہو جائے۔ لیکن ہم اسی کو لے کر جو ہے وہ دلوں میں باتیں رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، آپ نے ہمیں رہنمائی فرمائی ہے، اس سے ہمیں سیکھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ اس پر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔